کیا بلے کے بغیر پی ٹی آئی کچھ نہیں؟ سپریم کورٹ میں بلے کے نشان کے کیس کی سماعت۔ الیکشن کمیشن کے وکیل مخدوم علی خان نے کہا تحریک انصاف کے انتخابات قانون کے مطابق نہیں تھے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے سوال کیا چھوٹے سے گمنام گاؤں میں انتخابات کیوں کرائے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بولے پشاور میں جس جگہ پارٹی الیکشن ہوا ریکارڈ میں کچھ نہیں، پارٹی ارکان کو کیسے معلوم ہوا کہ ووٹ ڈالنے کہاں جانا ہے؟ چیف الیکشن کمشنر پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی کی عدالت میں ویڈیو چلانے کی استدعا مسترد۔ چیف جسٹس نے کہا من پسند عدالتوں سے رجوع کرنے سے سسٹم خراب ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر جاری نہ کرنے کا کیس۔ پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔ الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری، 16 جنوری تک جواب طلب کر لیا۔ جسٹس شکیل احمد اور جسٹس وقار احمد نے درخواست پر سماعت کی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے قاضی انور ایڈوکیٹ اور شاہ فیصل الیاس ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر شائع کرنے کا حکم دیا تھا۔ شاہین شاہ آفریدی اپنے پہلے ہی امتحان میں ناکام۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو پہلے ٹی20 میں 46 رن سے ہرا دیا۔ شاہین 227 رن ہدف کے تعاقب میں 18 اوورز میں 180 رنز ہی بنا سکے۔ پاکستان کی جانب سے بابر اعظم نے سب سے زیادہ 57 رنز بنائے۔ سائم ایوب نے 27 اور محمد رضوان 25 اور افتخار احمد نے 24 رنز کی اننگز کھیلی۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے ٹیم سعودی نے 4، ایڈم ملنے اور بین سیریز نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن سپریم کورٹ کے جج نہ رہے۔ صدر مملکت نے جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر استعفیٰ منظور کیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے آئین کے آرٹیکل 179 اور 206(1) کے تحت استعفیٰ دیا تھا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے استعفے میں مستعفی ہونے کی وجوہات بیان نہیں کی۔ سینیورٹی میں جسٹس اعجاز الاحسن سپریم کورٹ کے تیسرے سینئر ترین جج تھے۔ اکتوبر میں چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا۔ 2 دن پہلے جسٹس مظاہر علی نقوی نے بھی استعفیٰ دیا تھا۔ سابق جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف شکایات۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس۔ ریٹائرڈ جج کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، مظاہر نقوی کے وکیل خواجہ حارث کا جواب رجسٹرار سپریم کورٹ نے پڑھ کر سنایا۔ اٹارنی جنرل بولے اریٹائرڈ جج کے خلاف کارروائی نہ کرنے کے فیصلے کے خلاف عافیہ شہر بانو کیس کے فیصلے پر ہم اپیل دائر کر رہے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی 15 فروری تک ملتوی۔ مسلم لیگ نون کی لاہور میں ٹکٹوں کی تقسیم کی گتھی سلجھ گئی۔ لیگی قیادت نے اہم حلقوں کی ٹکٹیں جاری کر دیں۔ این اے 121 سے شیخ روہیل اصغر کو ٹکٹ مل گیا۔ ایاز صادق این اے 120 سے الیکشن لڑیں گے۔ سہیل شوکت بٹ کا این اے 120 سے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا فیصلہ۔ پارٹی ٹکٹ پر حلقہ پی پی 191 سے میدان میں اتریں گے۔ این اے 128 میں آئی پی پی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بعد حافظ نعمان کو این اے 129 سے ٹکٹ جاری۔ ٹکٹوں کا بٹوارہ، لیگی الجھ پڑے۔ این اے 96 جڑاوالا سے طلال چودھری انتخابی میدان سے آؤٹ۔ پارٹی قیادت نے پی ٹی آئی منحرف رکن نواب شیر وسیل کو ٹکٹ دیا تھا۔ مسلم لیگ نون کی طلال چودھری کو سینیٹر یا وزیر مملکت بننے کی پیشکش۔ نواز شریف نے دونوں امیدواروں کو جاتی عمرہ طلب کیا تھا۔ ادھر کراچی میں ٹکٹوں کی تقسیم پر نون لیگی کارکن پارٹی قیادت سے ناراض، آج احتجاج کا اعلان کر دیا۔ کراچی پریس کلب کے باہر بھوک ہڑتال کریں گے۔ کارکنوں کا کہنا ہے پارٹی میں پیراشوٹر نامنظور، اقلیت کے فیصلے اکثریت پر منظور نہیں، تنظیم کو کھڈے لائن نہ لگایا جائے، ورکرز کو ٹکٹ دینے کا مطالبہ۔ مسلم لیگ کاف نون لیگ سے پیچھے ہٹ گئی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ۔ نون لیگ سے انتخابی اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ چودھری شجاعت حسین کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ چودھری صالح حسین نے کہا نون لیگ نے گجرات میں اپنے امیدوار کھڑے کر دیے، ہم دوہرے معیار کا شکار نہیں ہوں گے۔ نواز لیگ مقابلہ کرے گی تو ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوں گے۔
کاغذات نامزدگی واپس لینے کے وقت میں توسیع، الیکشن کمیشن نے 5 گھنٹے کا وقت بڑھا دیا۔ امیدوار رات 9 بجے تک کاغذات واپس لے سکتے ہیں۔ آج امیدواروں کی نظرثانی شدہ فہرست آویزاں ہوگی۔ کل امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے۔ ادھر انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر 13 سیاسی جماعتیں ڈی لسٹ۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ جاری کر دیا۔ پاکستان مائنورٹی الائنس، آل پاکستان تحریک، عوامی پارٹی پاکستان، پاکستان نیشنل مسلم لیگ، پاکستان امن پارٹی، پاکستان برابری پارٹی اور مسیح عوامی پارٹی کو ڈی لسٹ کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی درخواستوں پر عائد اعتراضات دور۔ پی ٹی آئی وکلاء کی آج ہی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا۔ رجسٹرار آفس نے اسٹامپ پیپرز اور اپیل کی مصدقہ کاپی لفٹ نہ ہونے پر اعتراض عائد کیا تھا۔ ریٹرننگ افسر اور ایپلیٹ ٹریبونل نے بانی پی ٹی آئی کے این اے 122 این اے 89 سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے۔ شیر افضل مروت کو پشاور سے پارٹی ٹکٹ نہ ملا۔ پی ٹی آئی رہنما نے این اے 32 سے کاغذات نامزدگی جمع کرا رکھے ہیں۔ تحریک انصاف کا ضلع پشاور کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کا اعلان۔ این اے 28 سے ساجد نواز، این اے 29 سے ارباب عامر ایوب کو ٹکٹ جاری۔ شندانہ گلزار این اے 30، ارباب شیر علی این اے 31 اور آصف خان این اے 32 سے میدان میں اتریں گے۔ محمود جان، تیمور جھگڑا، کامران منگش، ارباب جہاندار کو صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ جاری۔ فضل الہی، ملک شہاب، سمیع اللہ، شیر علی آفریدی کو بھی ٹکٹ مل گیا۔ شاہ محمود قریشی اور صنم جاوید کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملے گی یا نہیں، فیصلہ آج ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایپلیٹ ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف درخواستوں پر سماعت کچھ دیر بعد جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ درخواست گزاروں نے ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ موقف اپنایا کہ ٹریبونل نے قانون کے منافی کاغذات مسترد کیے۔ چوہدری پرویز الہی کی قسمت کا فیصلہ بھی آج ہوگا۔ انتخابی میدان سجنے سے پہلے جوڑ توڑ کی سیاست عروج پر۔ چیئرمین پشتونخوا ملی عوامی پارٹی محمود خان اچکزئی جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کے حق میں دستبردار۔ پارٹی اعلامیے کے مطابق قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 265 پشین پر مولانا فضل الرحمان سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ محمود خان اچکزئی کی اپنے اور پارٹی کے متبادل امیدوار کے کاغذات میں نامزدگی واپس لینے کی ہدایت۔ محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے این اے 275 کی نشست مولانا فضل الرحمان کے لیے چھوڑ دی جائے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کیس، نیب گواہان کے بیانات آج قلمبند نہ ہو سکے۔ وکلا صفائی کی استدعا پر کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی نااہلی سمیت متفرق درخواستوں پر آج سماعت نہ ہو سکی۔ عدالتی اہلکار نے بتایا لارجر بینچ کے سربراہ جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس جواد حسن 3 رکنی بینچ میں مصروف ہیں۔ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ میں نااہلی سمیت دیگر درخواستوں پر سماعت ہونا تھی۔ ملک میں انتخابی میدان سجنے سے پہلے گہما گہمی عروج پر۔ مسلم لیگ نون انتخابی ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد عوام میں جانے کے لیے تیار۔ لیگی قیادت کی انتخابی مہم کا شیڈیول سامنے آ گیا۔ نواز شریف ملک بھر میں 60 سے زائد جلسوں سے خطاب کریں گے۔ قائد نون لیگ 17 جنوری کو ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پہلے عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ مریم نواز اور شہباز شریف 15 جنوری سے انتخابی اجتماعات سے خطاب کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان امن کے سفیر بن گئے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ کا دورہ افغانستان، افغان عبوری حکومت کے رہنماؤں سے ملاقاتیں جاری۔ مولانا فضل الرحمان کی افغان وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی سے ملاقات۔ کہا پاکستانی قوم افغانستان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ دورے کا بنیادی مقصد دونوں ممالک کے درمیان داخلی اور خارجی استحکام لانا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت بڑھے گی تو خوشحالی اور امن آئے گا۔ اسموگ کے تدارک کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ ہوٹلوں اور پلازوں کی چھتوں پر پودے لگانے کا حکم دے دیا۔ چھتوں پر پودوں سے متعلق محکمہ ماحولیات اور پی ایچ اے کو مل کر لاہ عمل طے کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے چین کے ماحولیات کے وفد سے جوڈیشل واٹر کمیشن کے ممبران کی ملاقات کرانے کا بھی حکم دے دیا۔ دوران سماعت جسٹس شاہد کریم نے پوچھا کیا کم عمر ڈرائیورز پر مقدمات درج ہو رہے ہیں؟
ایس پی ٹریفک نے کہا پہلے مقدمات درج کر رہے تھے، اب مقدمہ درج نہیں کر رہے۔ عدالت نے کہا آپ جرمانہ بڑھا دیں، مقدمہ درج کرنا زیادتی ہے۔ کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی۔ ملک بھر میں خون جما دینے والی سردی، پہاڑی علاقوں میں برف باری، یخ بستہ ہوائیں چل پڑی۔ سکردو میں -9، کلات میں -5 اور کوئٹہ میں پارہ -3 ڈگری تک گر گیا۔ ادھر پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید دھوپ کا راج۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز اور ہائی ویز مختلف مقامات سے بند، گاڑیاں اور ٹرینوں کو گھنٹہ لیٹ۔ دھند کے باعث فضائی آپریشن بھی شدید متاثر، ملکی اور غیر ملکی متعدد پروازیں منسوخ کر دی گئیں، درجنوں تاخیر کا شکار۔